اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی چیز بیان کیا ہے اور وہ ہے عمل صالح۔ اس کا مطلب یہ ہوا شریعت کے حکم کے، اللہ کے دین کے مخاطب جس طرح مرد ہیں ایسے ہی عورتیں بھی اللہ کے خطاب میں شامل ہیں۔ جو عمل، نیکی کا جو کام اور بھلائی کا جو بھی انداز مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے وہی چیز بعین ہی عورتوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ نماز مردوں پر فرض ہے تو عورتوں پر بھی نماز فرض ہے۔ اگر مرد نماز کے بغیر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے کہ عورت بھی نماز کے بغیر صاحب ایمان نہیں ہو سکتی۔ اگر مرد روزہ رکھے بغیر ایمان کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا تو عورت بھی بغیر روزہ رکھے ایمان کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنے میں، بھلائی کرنے میں، شریعت کے حکم پر عمل کرنے میں، اللہ سے محبت کرنے میں، نبی کی سنت کے لیے فدائیت کا جذبہ رکھنے میں، نبی کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دینے میں، نبی کے دین کو سربلندی عطا کرنے کی کوشش میں، نبی کی شریعت کو دنیا میں نافذ کرنے کے جذبے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا کا پہلا اور آخری نظام بنانے کی جدوجہد کرنے میں جس طرح مردوں کی ذمہ داری ہے اسی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ دائرہ کار الگ ہے، مرد کا میدان باہر ہے تو عورتوں کا میدان ان کا گھر ہے۔ اس لیے عورتوں کی ذمہ داری ہے جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ یہ میری دوسری بات ہے، عورتوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلیت کی طرح سے بے پردہ ہو کر کے باہر مت نکلا کرو۔ یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں رہیں، گویا کہ گھر کے جو امور ہیں، گھر کے جو معاملات ہیں وہ عورتوں کی ذمہ داری ہے، باہر کے جو معاملات ہیں وہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے عورتوں کو گھروں میں رہنے کا، عورتوں کو گھروں میں قرار پکڑنے کا اور عورتوں کو گھروں کی چہار دیواری میں خود کو مقید رکھنے کا اللہ رب العالمین نے ان کو پابند بنایا ہے۔ اسی لیے بخاری کی ایک روایت میں ہے ایک دن سودا بنت زمعہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کسی ضرورت سے گھر سے باہر جا رہی تھی۔ راستے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھا۔ سودا ایک بڑے قد کی لمبی اور تگڑی عورت تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو کہا کہ سودا ہم نے تم کو پہچان لیا ہے، ہم نے تم کو پہچان لیا ہے۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے واپس آ گئی، آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا، کہا کہ میں اپنی ضرورت کے لیے باہر جا رہی تھی، عمر نے مجھے راستے میں ٹوکا اور کہا کہ سودا ہم نے تم کو پہچان لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن، تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے گھروں سے نکل سکتی ہو، تمہیں اس بات کی رخصت دی گئی ہے کہ تم اپنی ضرورت کے لیے گھروں سے باہر جا سکتی ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرورت کے لیے عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو عورت کے لیے گھر سے باہر پھرنا، گھر سے باہر جانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے عورتوں کی جو جگہ ہے، ان کے رہنے کا جو مقام ہے، ان کے ٹھہرنے کی جو جگہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں۔ گھر کے کام، گھر میں بہت سے کام ہیں
وہ کام میں پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن سردست میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ گھر کے جو کام ہیں وہ عورتوں کی ذمہ داری میں ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن سوال کرے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأة راعیۃ فی بیت بعلها وہی مسئولۃ عن ولدہ ومالہ۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے، قیامت کے دن شوہر کے مال اور شوہر کی اولاد کے بارے میں بیوی سے، عورت سے سوال کیا جائے گا۔ بچوں کے بارے میں، گھر کے مال کے بارے میں عورت سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا۔ گھر کی بچوں کی تربیت، بچوں کی دیکھ ریکھ، بچوں کو ڈھنگ سکھانا، دین بتانا، شریعت بتانا اور ان کو اچھے اخلاق کا پابند بنانا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ گھر سے باہر جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ضرورت نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، حالات کا جبر نہیں ہے، تو عورت کے لیے اپنے گھر سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے۔ اس لیے یاد رہے، تیسری بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج من بيتها إلا مع زوج أو ذي محرم۔ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے الا کہ اس کے ساتھ شوہر ہو یا کوئی ایسا رشتہ دار ہو جس سے اس کی شادی حرام ہو، جیسے بیٹا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، چچا ہے، باپ ہے، شوہر ہے، نانا ہے، ماما ہے، ان میں سے کوئی ہو تو اس کے ساتھ جا سکتی ہے۔ دیور کے ساتھ نہیں جا سکتی، وہ محرم نہیں ہے۔ اور پڑوس کے چچا کے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ وہ محرم نہیں ہے، اس سے اس کی شادی حلال ہے۔ پھوپھا کے ساتھ نہیں جا سکتی، خالو کے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ اس کے لیے اس کا کوئی رشتہ اسلامی شریعت میں نہیں پایا جاتا۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں جو گھروں سے نکل کر کے بازار کرنے، دکانوں سے سامان خریدنے، دکانوں سے کپڑا خریدنے، زیور خریدنے، زینت کے سامان خریدنے کے لیے جاتی ہیں، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ سنیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما خلا رجل بامرأة الا كان الشیطان ثالثہما۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان موجود ہوتا ہے۔ یہ جب دکان میں آپ داخل ہوتی ہیں اور دکاندار اگر اکیلے ہیں تو آپ دکاندار کے ساتھ اس کی دکان میں اکیلے ہوتی ہو، اس صورت میں شیطان تیسرا ہوتا ہے جو آپ کو گمراہ کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء یا اضر علی الرجال من النساء۔ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ، عورتوں سے زیادہ مضر کوئی دوسرا فتنہ نہیں چھوڑا۔ میرے بعد جو فتنے، جو پریشانیاں، جو آفتیں امت پر آئیں گی، ان میں سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے عورتوں کا وجود ہے۔ یہ عورتیں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد وغیرہ میں، سعید بن زید اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے بسند صحیح مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ کہا
کہ یہ دنیا سرسبز اور شیریں ہے، یہ دنیا ہری بھری اور مٹھاس بھری ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں جانشین بنا کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ تم عمل کیسا کرتے ہو۔ اس لیے دنیا سے بچو، عورتوں سے ڈرو، عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ، بنی اسرائیل کی سب سے پہلی آزمائش عورتوں کے بارے میں تھی۔ بنی اسرائیل کو سب سے پہلے جس آزمائش کا نشانہ بنایا گیا وہ عورتوں کے بارے میں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتوں کا گھروں سے باہر نکلنا یہ مردوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا سبب ہے۔ اس لیے عورت کا گھر سے باہر بغیر سخت ضرورت کے جانا جائز نہیں ہے۔ جو عورتیں فیشن بنانے کے لیے، زینت بنانے کے لیے، آرائش کے سامان کے لیے بچوں اور مردوں کو گھروں میں چھوڑ کر اور ان کی ناک پہ جوتے رکھ کر سڑکوں، دکانوں اور بازاروں میں سامان خریدنے کے لیے جاتی ہے، وہ سن لیں۔ سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان۔ کہا کہ عورت پورا کا پورا پردے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے، عورت پورا کا پورا ڈھکنے کی چیز ہے، اور جب وہ نکلتی ہے باہر تو شیطان جھانکتا ہے، شیطان تاکتا ہے، شیطان پیر میں پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو یہ جو پردہ ہے، یہ جو چھپانے کی چیز ہے، اس کا چھپانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، أَيُّ امرأة اسْتَعْتَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَىٰ قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ۔ جو عورت خوشبو لگا کر کے گھر سے نکلتی ہے، خوشبو میں معطر ہو کر کے گھر سے باہر آتی ہے تاکہ گزرگاہوں پر مرد اس کی خوشبو سونگھے، تو سن لو کہ وہ بدکار عورت ہے، وہ زناکار عورت ہے، وہ زناکار عورت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ گھر میں شوہر کے سامنے شکلیں بگاڑ کر، بدصورتی کے ساتھ، حیرت خراب کر کے، بالوں کو پڑا گندا کر کے، کپڑے کو گندا کر کے پہن کر کے عورتیں گھر میں رہتی ہیں۔ باہر جب بازار میں آنا ہے، باہر جب کسی کام سے نکلنا ہے تو بناؤ سنگار کر کے، آرائش و پیدائش کر کے، آخر کیوں گھر سے اس طرح عورتیں نکلتی ہیں؟ کس کے لیے؟ وہ زینت کس کو دکھانا چاہتی ہے؟ اپنے شیطان بھائی کو نا، ورنہ اس کی جو زینت، اس کی زندگی کی ساری دوڑ دھوپ تو اس کے شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ شوہر گھر میں ہے تو گھر میں شکل بگڑی ہوئی ہے، شکل اتری ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑا گندا ہے، دیکھنے سے کوئی لالچ پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن جب باہر جانا ہے تو کپڑا بدلنا چاہیے، زینت کرنی چاہیے، آرائش کرنی چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو کیوں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں جو آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔